اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم دل والا ہے۔ سب تعریف اللہ کی جو تمام کائنات کا پروردگار ہے۔ اے ایمان والو، معاہدوں کو پورا کرو۔ تمہارے لیے وہ چوپائے حلال کر دیے گئے ہیں جو مویشیوں میں داخل یا ان کے مشابہ ہو۔ پہلا، سوائے ان کے جن کے بارے میں تمہیں پڑھ کر سنایا جائے گا۔ دوسرا، بشرطے کہ جب تم احرام کی حالت میں ہو اس وقت شکار کو حلال نہ سمجھو۔ تیسرا، اللہ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے اس کا حکم دے دیتا ہے۔ پہلا، چوپائے تو ہر اس جانور کو کہتے ہیں جو چار ہاتھ پاؤں پر چلتا ہے، لیکن ان میں سے صرف وہ جانور حلال ہیں جو مویشیوں میں شمار ہوتے ہیں، یعنی گائے، اونٹ اور بھیڑ بکریاں۔ پھر ان مویشیوں کے مشابہ ہو جیسے ہرن، نیل گائے وغیرہ۔ دوسرا، ان حرام چیزوں کی طرف اشارہ ہے جس کا ذکر آگے آیت نمبر 3 میں آ رہا ہے۔ تیسرا، مویشیوں کے مشابہ جانور مثلاً ہرن وغیرہ اگرچہ حال میں اور ان کا شکار بھی حلال ہے، لیکن جب حج یا عمرہ کے لیے کسی نے احرام باندھ لیا ہو تو ان جانوروں کا شکار حرام ہو جاتا ہے۔ چوتھا، اس جملے نے ان تمام سوالات اور اعتراض کی جڑ کاٹ دی ہے جو لوگ محض اپنی معدود عقل کے سہارے شرعی احکام پر عمل کرتے ہیں۔ مثلاً یہ سوال کہ جانور بھی تو آخر جان رکھتے ہیں، ان کو ذبح کر کے کھانا کیوں جائز کیا گیا جبکہ یہ ایک جانور کو تکلیف پہنچانا ہے؟ یا مثلاً یہ سوال کہ فلاں جانور کو کیوں حلال کیا گیا اور فلاں جانور کو کیوں حرام قرار دیا گیا ہے؟ آیت کے اس حصے نے اس کا مختصر اور جامع جواب یہ دے دیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا خالق ہے۔ وہی اپنی حکمت سے جس بات کا ارادہ فرماتا ہے اس کا حکم دے دیتا ہے۔ اس کا ہر حکم یقیناً حکمت پر مبنی ہے، لیکن ضروری نہیں کہ اس کے ہر حکم کی حکمت بندوں کو سمجھ میں بھی آئے، لہٰذا بندوں کا کام یہ ہے کہ اس کے ہر حکم کو چوں و چرا کے بغیر تسلیم کر کے اس پر عمل کریں۔ آمین۔